ایک بزرگ نے کسی نوجوان کو دیکھا کہ بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، انداز فاخرانہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں فلاں نواب کا یا حاکم کا غلام ہوں۔ چونکہ بڑے کسی کا غلام تھا، دنیاوی بڑے کا، اس کو ناز تھا، نخرا تھا، تو اس پر وہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا۔ انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا تمہارے مالک کے ساتھ کیسے معاملہ ہے، تم اس کے ساتھ جو وقت گزارتے ہو ذرا اس کی بات سناؤ۔ اس نے کہا جی کہ میں سارا دن اپنے مالک کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں، سارا دن، اور کہنے لگا رات کو جب سوتا ہوں تو بھی اسے کام پڑتا ہے تو مجھے فوراً نیند سے وہ جگا دیتا ہے، اور کہنے لگا جب کبھی اس سے میں چھٹی لے کے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ میری اجرت کو کم کر دیتا ہے، چھٹی والے دنوں کی مزدوری تنخواہ کاٹ لیتا ہے۔ اس نے کہا اور بتائیں؟ کہنے لگا کہ اگر میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو بیماری کی حالت میں بھی جو میری تنخواہ ہوتی ہے وہ گھٹا دی جاتی ہے۔ اور اس نے کہا جب میرا مالک سو جاتا ہے تو میں اس وقت پھر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہوں، اس کا پہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ باتیں سن کر اس کو کہا کہ ذرا سنو کہ تمہارے مالک کا یہ معاملہ کہ تم سارا دن اس کی خدمت میں رہتے ہو، اس کو چیزیں پہنچا رہے ہو، کبھی کھانا کبھی پانی، اور پھر تمہارا مالک ایسا کہ جب سو جاتے ہیں تو تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آؤ ذرا میرے مالک کی بات بھی سن لو کہ میرا مالک وہ پروردگار ہے جو سارا دن نعمتیں مجھے پہنچا رہا ہوتا ہے، یہ کھانے کی نعمت پہنچ رہی ہے، یہ کھانے کی نعمت پہنچ رہی ہے، یہ پینے کی نعمت پہنچ رہی ہے، اور جب یہ سب کچھ کھا پی کر میں سو جاتا ہوں تو میرا مالک جاگ کر میری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تم بیمار ہو جاتے ہو تو تمہارا مالک تمہاری اجرت کو کم کر دیتا ہے، اب میرا مالک وہ ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں، میرا مالک میری نیکی پر ملنے والے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ بیمار کی کروٹوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سبحان اللہ کہنے کا اجر دے دیتے، اس کے کراہنے کی آواز پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا اجر اس کے نام آواز سے لکھتی ہے۔ اب تم بیوی بچوں کے پاس جاتے ہو تو تمہارا مالک تمہاری تنخواہ بند کر دیتا ہے، اور میں اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے بھی دیکھ لیتا ہوں، میرا مالک اس پر بھی مجھے اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ تو جب ہمارا مالک اتنا کریم ہے تو ہم کیوں نہ اس مالک سے ہی مانگیں اور اسی کی طرف متوجہ رہیں۔ وہ پروردگار بڑے مہربان ہیں، اتنا حلیم ہے وہ کہ باوجود اس کے کہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، ہمارا مالک رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، وہ گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، وہ ستاری فرماتا ہے پروردگار۔ کتنا کریم پروردگار ہے۔ اسی لیے اگر قیامت کے دن کسی بندے کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں دو آپشن دیتے ہیں، یا تو تمہاری زندگی کی فلم تمہاری بہن ماں اور بیوی کے سامنے چلا دیتے ہیں، اور یا تمہیں جہنم بھیج دیتے ہیں، تو میرے دوستو
ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے اللہ یہ فلم ان کے سامنے نہ چلانا، ہمیں جہنم میں جانا زیادہ آسان لگ رہا۔ ایسے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج وقت ہے ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا اور اپنے مالک کو منانے کا۔ اس پروردگار نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک اعمال کرے گا، جس نے بھی نیک عمل کیا، جو بھی نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہو، ہمارا ماننے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ہمارا چاہنے والا ہو، یہ شرط ہے وہ ہمارا ہو۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس کے اعمال کی ناقدری نہیں کریں گے۔ او میرے بندو، ہم ناقدرے نہیں ہیں، تم نے قدر نہیں کی اپنے پروردگار کی، اسی لیے کہنا پڑا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، مگر ہمارا مالک تو قدردان ہے۔ وہ فرماتا ہے میرے بندو میں قدردان ہوں۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس بندے کے عملوں کی ناقدری نہیں کریں گے۔ چھوٹا عمل کرے گا تو بھی اجر دیں گے اور بڑا عمل کرے گا تو بھی اجر دیں گے، جتنی ہم سے امیدیں لگائے گا ہم پروردگار اس سے بڑھ کر ان کو اجر عطا فرمائیں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ خود اپنی توجہ اللہ سے دوسری طرف ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے توجہ نہیں ہٹاتے۔ تو وہ پروردگار فرماتے ہیں میرے بندے تو ہی تو مجھ سے توجہ ہٹاتا ہے، میں تو تجھ سے توجہ پھر بھی نہیں ہٹاتا، میری توجہ تو پھر بھی تیری طرف رہتی ہے۔ جو اتنا کریم پروردگار ہو کہ اپنے بندوں کے اوپر اس طرح متوجہ رہے، مہربان رہے، تو کیوں نہ ہم اس مالک کو منائیں اور اس مالک سے اپنی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رب کریم دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور لطف اور مزے کی بات دیکھیے کہ عام بزنس مین ہوتے ہیں نا، تو ان کے یہاں بھی منشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ منشی لکھتے ہیں جو کوئی لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے، اکاؤنٹس والے لکھتے ہیں، مالک اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا کرتا۔ اللہ تیری قدردانی پہ قربان جائے، آپ کے بھی تو لکھنے والے فرشتے ہیں، مگر قدردانی دیکھیے مفسرین نے لکھا کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نیک عمل کرو گے ہم تمہیں اجر بدلا دیں گے، ہمارے فرشتے تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، فرمایا نہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم لکھتے ہیں تمہارے اعمال۔ میرے مالک آپ تو اتنے عظیم ہیں، ساری دنیا کے لوگ صدیق اکبر لانو جیسے نیک بن جائیں اور پوری زمین بیت اللہ کی طرح بن جائے، اللہ آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے انسان فرعون کی طرح بن جائیں، ساری زمین بت خانہ بن جائے، اللہ تیری شان میں کوئی کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ تو اتنے عظیم ہیں، اتنے بلند ہیں، ہماری عبادت تو آپ کی عظمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر آپ اتنے قدردان ہیں، اتنے مہربان ہیں۔ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور میرے بندو تم ہماری رضا کی خاطر جو اعمال کرتے ہو ہم ان کو لکھتے ہیں، ان کا حساب کتاب رکھواتے ہیں، ہم پورا ادا کرنے والے ہیں، ہم کسی بندے کے عمل میں کوتاہی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اللہ